السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بعض ان الفاظ کو بیان کرنا مقصد ہے کہ جن کے تلفظ میں، جن کو بولنے میں ہم غلطی کرتے ہیں، یعنی ان الفاظ میں زبر ہوتا ہے، ہم زیر پڑھ دیتے ہیں، اور کہیں کہیں حقیقت میں زیر ہوتا ہے، جبکہ ہم عام مرہ زندگی میں الفاظ کی بول چال میں ان میں الٹا سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو نوٹ فرما لیں، چونکہ الفاظ کو صحیح بولنا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم الفاظ کو غلط بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زبان سے واقفیت نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ الفاظ کہ جن کے شروع میں زیر آتا ہے اور عموماً ہم لوگ زبر وغیرہ پڑھ دیتے ہیں، ان کو نوٹ فرما لیجئے۔ پہلا لفظ ہے کرایہ، کرایہ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں تو کرایہ۔ ایسے ہی دوسرا لفظ ہے نچوڑ، تیسرا لفظ ہے نڈر، چوتھا لفظ ہے صحاح، ایسے ہی عطر، وزارت، ذہانت، ہم لوگ بولتے ہیں وزارت، ذہانت، یہ بچہ بڑا ذہین ہے، تو ذہانت نہیں ہے، ذہانت ہے۔ ایسے ہی رفعت ہے، رفعت نہیں ہے، رفعت، زراعت، عمارت، ہم لوگ امارت بولتے ہیں، امارت نہیں ہے، عمارت۔ دلاسا، فرار، نقاب، مٹی، ہم لوگ مٹی بول دیتے ہیں تو مٹی ہے۔ سفارش، ہم لوگ سفارش بول دیتے ہیں، سفارش اصل لفظ ہے۔ ایسے ہی اکسیر، عرق النساء، نوالا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ نوالا۔ دو لقمے ہیں، دو نوالے ہیں یا نوالے ہیں، نوالا نوالا نہیں ہے، اصل لفظ ہے نوالا۔ عظام، مفتیان عظام ہم لوگ بولتے ہیں تو عظام عین کے نیچے زیر ہے، عظام۔ 99، 99۔ رٹ، عجلت، اذن، اذن کے معنی اجازت۔ ذمہ داری، شفا، جہاد، تجارت۔ قیام، ہم لوگ قیام بولتے ہیں، قیام نہیں ہے، اصل لفظ ہے قیام۔ خزانہ، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ خزانہ، خزانہ نہیں ہے، خزانہ ہے۔ سرد مہری، میم کے نیچے زیر ہے، ہم لوگ بولتے ہیں سرد مہری، سرد مہری نہیں ہے، سرد مہری ہے۔ اور ایسے ہی مثل، اور ایسے ہی ہے نکات۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے نیچے شروع میں زیر آتا ہے۔ اب وہ الفاظ سنیے کہ جن کے شروع حرف پر زبر آتا ہے، حالانکہ ہم اس کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، کبھی زیر پڑھ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے شروع میں، جن کا صحیح تلفظ یہ ہے کہ ان کے شروع میں زبر آتا ہے۔ سنیے گا، غلط، وراثت، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ وراثت، وراثت نہیں ہے، وراثت۔ ہذیان، مذمت، ہم لوگ مذمت پڑھتے ہیں، مذمت اصل لفظ ہے۔ محبت، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ محبت، نہیں، محبت نہیں ہے، محبت۔ بہت، سحری، ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سحری، کیا کر لیجئے؟ سحری کر لیجئے، سحری نہیں ہے، سحری۔ غلط فہمی، کیا ہے؟ غلط فہمی۔ ایسے ہی ہے سمت، ہم کیا بولتے ہیں؟ سمت، سمت نہیں ہے، سمت ہے۔ محلہ، ہم کیا بولتے ہیں؟ محلہ یا محلہ، محلہ نہیں ہے، محلہ ہے۔ ایسے ہی مرمت، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مرمت کر دوں گا، تو مرمت نہیں ہے، اصل لفظ ہے مرمت۔ ایسے ہی ہے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع نہیں ہے، حجہ نہیں ہے، حجۃ الوداع۔ ایسے ہی ہے مبلغ یا مبلغ، مبلغ یعنی قیمت اس کی کتنی ہے، تو مبلغ اصل لفظ ہے۔ ایسے ہی ہے نشاط، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ طبیعت میں نشاط نہیں ہے، نشاط نہیں ہے، نشاط اصل لفظ ہے۔ ایسے ہی ہے ثانیہ، نشاستہ، نشاستہ کے معنی ہو جائے گا بھوسا، تو نشاستہ۔ شکل، نظارہ، سرقہ، حجم، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ حجم بول دیتے ہیں، حجم نہیں ہے، یعنی موٹائی یا اس کا بھاری پن، تو یہ ہوتا ہے حجم۔ مشہور، اذان، سفید، ہم لوگ کیا بول دیتے ہیں؟ سفید، سفید نہیں ہے، اصل لفظ ہے سفید۔ سپیڈ، کیا ہے؟ سپیڈ ہے، اسپیڈ نہیں ہوتا، سپیڈ ہوتا ہے، یعنی تیزی، تیز رفتاری، سپیڈ ہوتا ہے۔ سمندر، تجربہ یا تجربہ، تجربہ، تو یہ تجربہ یا تجربہ بولا جائے گا تاکہ اوپر زبر ہے۔ ایسے یہ ترجمہ، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ترجمہ یا ترجمہ بول دیتے ہیں، تو اصل لفظ ہے ترجمہ۔ ایسے یہ شکوہ، شکوہ نہیں ہے، شکوہ۔ اور ایسے ہی ہونہار، باہر، باہر نہیں ہے، باہر ہے۔ لذت، نجات، نجات نہیں ہے، نجات ہے۔ امانت، نفل، تو ہم امانت، نفل
اس طرح کے الفاظ وہ ہیں کہ جن کے شروع میں ہم کبھی کبھی زیر لگا دیتے ہیں، تو ان کو نوٹ کر لیجئے گا اور صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اب بعض وہ الفاظ بھی سن لیجئے کہ جن کا پہلا حرف پیش والا ہے جبکہ ہم اس پہ کچھ اور پڑھ دیتے ہیں، تو پہلا حرف پر پیش آئے گا حالانکہ ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے وصول، وصول کرنا، وصول یا بھی جو کہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وصول کر کے رہوں گا، تو اس سے تو میں اپنے پیسے وصول کر کے رہوں گا، تو وصول نہیں ہے، وصول ہے۔ اسی طریقے سے فضول ہے، فضول نہیں کہتے نا، فضول نہیں بیٹھنا چاہیے، فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تو فا کے اوپر پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو اصل لفظ ہے فضول۔ ایسے ہی ہے اصول، اصول نہیں ہے اصول، اور ایسے ہی ہوگا ہویدا، اور ایسے ہی مطلع، کیا کریں گے، مطلع کر دیجئے گا۔ ایسے ہی ہے نمائش، ایسے ہی ہے نمونہ، اس کا کیا ہے، یہ نمونہ ہے، نمونہ نہیں ہے، بولتے نا بڑا نمونہ ہے، تو نمونہ نہیں، نمونہ اصل لفظ ہے، اسی سے آتا ہے نمونیا، جو ایک بیماری ہے، بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، نمونیا۔ ایسے ہی عشر آتا ہے، عشر یعنی زمین میں پیداوار کا جو حصہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں، تو اسے عشر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عشیر، عشیر، اور ایسے ہی درخشان، کیا آئے گا، درخشان اصل لفظ ہے عنصر۔ اس میں کس چیز کا، عنصر یعنی ذرات یا آمیزش پائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے اصل لفظ آتا ہے عنصر، عین کے اوپر پیش آئے گا۔ ایسے ہی عظام، عظام آئے گا بمعنی، اس کے معنی ہو جائیں گے بزرگ و برتر، مفتیان عظام آئے گا، عظام نہیں آئے گا۔ وہ عظام جو ہے وہ ہڈی کے اس میں استعمال میں آتا ہے، عظام عظم کی جمع ہے بمعنی ہڈی، تو عظام اصل لفظ آئے گا، واحد کا لفظ ہے بمعنی بزرگ اور بڑا ادا ہے، تو عظام آئے گا۔ ایسے ہی فضول ہو گیا، وجوہ ہو گیا، آدمی کہتا ہے نا میں کسی وجہ سے، تو وجہ کی جمع وجوہن آئے گا، وجوہ۔ ایسے ہی سقمن، سقمن کے معنی بیماری کے آتے ہیں، اور ایسے ہی نقاط، نقاط یہ نقطے کی جمع آ جائے گی، نقاط۔ اور ایسے ہی حدود، کیا ہے، حد میں رہو، اپنی حدود میں رہو، تو حدود نہیں ہوگا، حدود ہوگا۔ اور ایسے ہی قیود، قید کی جمع ہے، تو قیود، حدود، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے پہلے حرف پر پیش ہے مگر ہم لوگ غلطی سے کچھ اور پڑھ دیتے ہیں، تو یہ وہ الفاظ ہے کہ جن کا صحیح استعمال بولنا اور ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب وہ الفاظ بھی سن لیجئے کہ جو اصل میں مذکر ہیں، یعنی جنس جن کی جو ہے وہ جینٹس کے تعلق سے ہے، اگرچہ ہم کو ایسا لگے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، تو حقیقت میں وہ مذکر ہیں، تو ان کو سمجھ لیجئے گا تاکہ بولنے میں آسانی ہو۔ تو اوقات وقت کی جمع ہے، کرتوت بمعنی حرکت، ایسے ہی قالین، جزم، پستول، ٹکٹ، حلیم، زہر، عطر، سگریٹ، کمپوزنگ، پیش، لالچ، بریک، رنگ، نب، تار، دہی۔ یہ دہی ایسا لگتا ہے جیسے مؤنث کا صیغہ ہو، لیکن مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے۔ جھاگ، ٹی وی، ٹیب، فوٹو، پت، میل، چرس، تھوک، فریج، عوام، مزاج، ہوش، عیش، جہنم، دوزخ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مذکر ہیں، اگرچہ مؤنث لوگ ان کو سمجھتے ہوں، تو جہنم، دوزخ، مرض، قبض، کلام، انتظار، گوند، ماضی، انجیر، لغت، اخبار، درد، مرہم، روڑ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مذکر ہیں اگرچہ ہم ان کو مؤنث سمجھتے رہے ہوں۔ اب بعض وہ الفاظ بھی سن لیجئے کہ جو مؤنث ہیں، جو مؤنث ہیں اگرچہ ہم ان کو مذکر سمجھتے رہے ہوں، سن لیجئے گا۔ شان نزول، درگزر، ترازو، جدول، چپل، محراب، منبر، گھاس، ناک، بارود، ڈکار، پتنگ، جامن، شطرنج، مانند، زیر، سڑک، قوم۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں اگرچہ ہم ان کو مذکر سمجھتے رہے ہوں۔ ایسے ہی بعض وہ الفاظ ہیں کہ جن کو مذکر و مؤنث دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، بعض علاقوں میں ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے اور بعض علاقوں میں مذکر سمجھا جاتا ہے، تو دونوں طرح ان کے استعمال کی گنجائش ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں ان کو بھی سن لیجئے۔ گیند، یہ لکھنؤ میں مذکر ہے، دہلی میں مؤنث ہے۔ شرائط، لکھنؤ میں مذکر اور دہلی میں مؤنث اس کو سمجھا جاتا ہے۔ سانس، فکر، بلبل، موتیا، وجوہ، ہراس، تراکیب، قمیص، جلق، نشو نما، کلمات، بٹیر، گزند، نقاب، طرز، مالا، متاع،
इमला, क्लिक, जिहाद, नफल, प्रेट, हिकायात, मखमल, महक, कुलकुल, कलम, क़ुयूद, हुदूद। ये अल्फाज वो हैं कि जो बाज़ जगह पर मुअन्नस बोले जाते हैं, बाज़ जगह पर मुज़क्कर बोले जाते हैं। तो हमारे इलाके में जिस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता हो उस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं कि जो दो का मजमुआ होता है, दो अलग अलग हर्फ को मिला कर के हम कोई सेंटेंस कोई जुमला बनाते हैं, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा हम लोग गलत लिखते हैं। पहला लफ्ज़ है ख़त्तो किताबत, हम लोग क्या लिखते हैं? ख़त्तो किताबत, बीच में वाव का इजाफा करते हैं। याद रखिए बीच में वाव का इजाफा नहीं है बल्कि असल क्या है? ख़त्ते किताबत। ऐसे ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मारकतुल आरा, तो आखिर में जो ता है ये गलत है, असल लफ्ज़ है मारकाए आरा। मारकाए आरा असल लफ्ज़ है, तो इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। ऐसे ही वतीरा, तो ये हम तवा से लिखते हैं वतीरा, तो असल में वतीरा नहीं है बल्कि ता के साथ में है, वतीरा बमाना तरीक़ा। ऐसे ही रूदाद, तो इसको हम रोएदाद लिखते हैं हमज़ा के साथ में, हालांकि असल लफ्ज़ क्या है? रा वाव दाल आएगा, रूदाद असल में आएगा। ऐसे ही चाक चौबंद, चाको चौबंद गलत हो जाएगा, चाको चौबंद जो बीच में वाव का इजाफा है गलत है, तो असल लफ्ज़ है चाक चौबंद। खासा मुश्किल, खासा वो मुश्किल हम लोग कह देते हैं, खासा वो मुश्किल, तो बीच में वाव नहीं आएगा, खासा मुश्किल यानी बहुत मुश्किल। बुलंद बांग, बुलंद बांग, यहाँ भी हम बीच में वाव का इजाफा कर देते हैं बुलंदो बांग, तो ये बुलंदो बांग गलत है, असल लफ्ज़ है बिना वाव के बुलंद बांग। ऐसे ही खुर्द नविश, खुर्द नविश मतलब खाने पीने की चीज़ें, तो हम लोग इसमें भी बीच में वाव का इजाफा करके बोलते हैं खुर्दो नविश, तो खुर्दो नविश नहीं है, खुर्द नविश असल लफ्ज़ है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बे नैलो मुराम, तो नैल के बाद वाव का इजाफा होता है, तो ये वाव का इजाफा भी गलत है, असल लफ्ज़ है बे नैल मुराम। बे नैल मुराम या मुराम जो भी आप बोलेंगे, मतलब ये है कि बग़ैर किसी मकसद के, तो ये भी बग़ैर वाव के है। ऐसे ही इंशाअल्लाह, इस लफ्ज़ को, ये बड़ा मारकतुल आरा मसला है और बड़े लोगों ने इसके ऊपर पोस्टें लिखी हैं, इंशाअल्लाह कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं लिखा जाएगा। तो असल जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, हमज़ा नून ज़ेर इन अलग है, शाआ हमज़ा के साथ में शाह अलग है, अल्लाह अलग है, तो असल लफ्ज़ यही है। कुरान करीम में जहाँ में भी इस्तेमाल हुआ है तो इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है, इन शाह अल्लाह। इस्तिफ़ादा करना, इस्तिफ़ादा हासिल करना गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, तो इस्तिफ़ादा हासिल लफ्ज़ नहीं आएगा, चूँकि हासिल के जो माना है वो इस्तिफ़ादा, इसके अंदर जो सीन है इसके अंदर आ गए हैं, तो असल लफ्ज़ आएगा इस्तिफ़ादा करना। इस्तिफ़ादा हासिल करना गलत हो जाएगा। इसी तरीके से बाद लोग बमा अहलो अयाल लिखते हैं, जब किसी को इनवाइट करते हैं तो बमा अहलो अयाल लिखते हैं। याद रखिए बमा नहीं लिखा जाएगा, बा नहीं आएगा, सिर्फ मा अहलो अयाल, मा अहलो अयाल बस इतना लिख देना काफ़ी है, शुरू में बा के इजाफे की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कसम खाना, हलफ उठाना सही है, कसम उठाना गलत हो जाएगा। कहते हैं ना कसम उठा, तो कसम नहीं उठाई जाती, कसम तो खाई जाती है, हाँ हलफ लिया जाता है, तो इसलिए कसम खाना हलफ उठाना सही लफ्ज़ है। इसी तरीके से दरुस्ती, इसकी दरुस्ती कैसे करनी है, तो दरुस्ती असल लफ्ज़ है, दरुस्तगी असल लफ्ज़ नहीं है, तो दरुस्ती होना चाहिए, दरुस्तगी गलत है। ऐसे ही नाराज़ी, नाराज़ी असल लफ्ज़ है, नाराज़गी गलत लफ्ज़ है, तो नाराज़ी लिखना चाहिए। ऐसे ही अलानिया बमाना खुल्लम खुल्ला, तो अलानिया आइन है, हम लोग क्या करते हैं इससे पहले हमज़ा लगा देते हैं एलानिया, तो एलानिया नहीं है अलानिया है, तो हमज़ा गलत है। ऐसे ही क़िराअत असल लफ्ज़ है, क़िराअत हमज़ा के ऊपर जो मद है, मद के साथ में क़िराअत लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग क़िराअत लिख देते हैं, हमज़ा के ऊपर मद नहीं लिखते, तो बग़ैर मद के गलत हो जाएगा। असल लफ्ज़ क़िराअत कुरान जो कहा जाता है, कुरान की क़िराअत करें। ऐसे ही धोखा, तो धोखे में हम लोग क्या करते हैं, आखिर में हा लगा देते हैं काफ के बाद में, हालांकि काफ के बाद में अलिफ आएगा, धोखा असल लफ्ज़ है, तो धोखा बाद में अलिफ आएगा, हा नहीं आएगा, जैसा कि हम लोगों का ये तरीक़ा है। ऐसे ही ठिकाना, ठिकाना में बाद में जो है हा नहीं आएगा बल्कि अलिफ आएगा, ठिकाना असल लफ्ज़ है, ठिकाना हा के साथ में गलत हो जाएगा। ऐसे ही दुकान, असल लफ्ज़ क्या है दुकान, हम लोग क्या करते हैं इसको दो कान कर देते हैं, तो ये दो कान नहीं है, दाल वाव नहीं है, बल्कि दाल काफ अलिफ नून है दुकान, तो दुकान असल लफ्ज़ है, दो कान नहीं है।
بلکہ دو کان تو جو ہے وہ اعضاء میں سے ہے، اپنے ہمارے جو دو کان ہوتے ہیں یہ ہیں۔ اسی طریقے سے دکاندار لکھا جاتا ہے، دکان والوں کا لکھتے ہیں دکاندار، نہیں دکاندار نہیں ہے، دکاندار ہے اصل میں، تو دال کے بعد واو کو جو اضافہ کرتے ہیں وہ غلط ہے دونوں میں، تو دکاندار لکھا جائے گا۔ ایسے ہی اذان، آذان نہیں ہے بلکہ اذان ہے۔ ایسے ہی ائمہ، ائمہ حمزہ کے اوپر مد نہیں ہے، الف ہے، حمزہ ہے، میم ہے، ہا ہے، ائمہ۔ جو لوگ ائمہ لکھتے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ ایسے ہی عجز و انکساری، ایسے ہی کیا ہے؟ عجز و انکساری۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر انکساری کے بعد میں یا کا اضافہ کر دیتے ہیں، انکساری، تو انکساری نہیں آئے گا بلکہ را کے نیچے زیر ہے، عجز و انکساری، را زیر ری، رایا زیر ری نہیں ہے، را زیر ری، تو اس لفظ کی بھی اصلاح کر لیجئے۔ اسی طریقے سے غیظ و غضب، غیظ و غضب میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو غیظ کا لفظ ہے تو اس میں ہم لوگ زوا لکھ دیتے ہیں جو توا کے بعد آتا ہے، تو توا کے بعد والا زوا نہیں ہے بلکہ سواد کے بعد جو زواد آتا ہے وہ لفظ ہے غیظ و غضب، تو اس میں سواد دواد ہے، دواد ہے، زوا نہیں ہے، تو غیظ و غضب اس کی بھی اصلاح کر لیجئے گا۔ تو یہ کچھ الفاظ وہ ہیں کہ جن کو ہم لوگ غلط طریقے سے لکھتے ہیں، لہٰذا ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔